قصہ ایک محبت کا۔ معصومہ کو جب میں پہچاننے لگا تو میرے دل میں اس کو جاننے کی خواہش ابھرنے لگی، اور مرد کے دل میں جب کسی عورت کی کھوج ابھرے تو وہ اسے بنا وقت ضائع کیے بغیر محبت کا نام دے ڈالتے ہیں۔ حالانکہ محبت تو اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر محبت کرنا اتنا آسان ہوتا تو کیا خدا جنت جیسی قیمتی شے کے بدلے میں بندوں سے سچی محبت طلب کرتا؟ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے معصومہ کی کھوج لگی تو میں اسے محبت سمجھنے لگا۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کیسے بولتی ہے اور کیا سوچتی ہے، مجھے ان سب باتوں کی کھوج رہنے لگی۔ میں اس کا منتظر رہنے لگا، ایک مقررہ وقت پر اس کو دیکھنے کا عادی ہو گیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ان باتوں سے مرد محض یہ نتیجہ اخذ کر پاتا ہے کہ اس عورت سے اسے محبت ہو گئی ہے۔ لہٰذا میں نے خود کو چاندنی راتوں میں اپنے گھر کے سونے صحن میں بیٹھ کر بار بار یہ باور کرایا کہ میں معصومہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ حالانکہ یہ تو محض سفر کا آغاز تھا، اور محبت کی پرکھ تو اختتام سے وابستہ ہے۔ میں ان دنوں نیا روزگار لگا تھا، اپنی تنخواہ بڑھانے کے چکر میں مزید ڈگریوں کے حصول چاہتا تھا۔ اگلے امتحان میں شرکت کا پرائیویٹ فارم بھر کر میں پڑھائی کی غرض سے روزانہ اپنے آفس سے واپسی پر قریبی لائبریری میں جاتا تھا۔ معصومہ بھی وہیں آیا کرتی تھی۔ میں نے اسے کبھی بھی آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ پہلے سے وہاں موجود ہوا کرتی تھی، مخصوص میز پر جہاں وہ مجھے روزانہ بیٹھی ہوئی ملتی تھی۔ اس کے پاس کئی رنگوں کی قمیضیں تھیں، مگر دوپٹہ اور شلوار صرف سفید رنگ کے تھے۔ پیروں میں ہمیشہ صرف براؤن رنگ کی سینڈل پہنا کرتی تھی۔ اس کے حلیے سے یہ اندازہ لگانا مشکل امر نہ تھا کہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے۔ یہ بھی اندازہ لگانا آسان تھا کہ وہ ایک شرمیلی اور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اسے کسی سے فالتو فضول بات کرتے نہیں دیکھا۔ اس کا نام بھی میں نے ایک لڑکی کے منہ سے سنا تھا جو ایک مرتبہ اسے لینے کے لیے آئی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میری اس کی جانب توجہ اس کے نام ہی نے مبذول کروائی تھی، معصومہ۔ میں زیر لب دہرانے پر مجبور ہوا تھا، اور پھر اگلے روز اسی مخصوص میز پر میرے لبوں سے خود بخود نکلا، معصومہ۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ مجھے معصوم اور اپنی سی لگی۔ پھر اس کے بعد خیالات کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ خیالات کے سلسلے میں وہ میرے ہم قدم رہی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک چاندنی مگر اداسی سی بھری رات میں نے اپنے گھر کے سونے صحن میں بیٹھ کر خود کو باور کروایا کہ میں معصومہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ نہ جانے یہ محبت تھی کہ اس کو جاننے کا جستجو کے نام محبت رکھ دیا جو اس کو دیکھ کر میرے دل میں جاگی تھی۔ جستجو محبت نہیں ہوتی، جستجو تو جان لینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ محبت جان لینے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میں نے معصومہ کو جاننے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ میں آفس کے بعد جلد از جلد اٹھنے کی کوشش کرتا اور بلا ناغہ لائبریری جایا کرتا۔ میں کوشش کرتا کہ میری نشست اس کی نشست سے قریب تر ہوتی۔ کورس کی کتابوں کی بجائے اب اس کا چہرہ پڑھنے لگتا۔ میری نوٹ بک خالی رہتی اور میرے دل کے صفحات رنگین ہوتے چلے گئے۔ ان پلکوں کا گرنا، اٹھنا، ان کے لبوں کا پھیلنا، سمٹنا، اس کے نقوش کی بولی اب مجھے ازبر ہو گئی تھی۔ میں اس کے انداز کے ہر رنگ کو پہچاننے لگا تھا، مگر شاید محض جستجو کا سفر ہی تھا، محبت نہ تھی۔ مرد آغاز میں ہی جستجو کو محبت تسلیم کر لیتا ہے، اور عورت اس غلطی کو آخر تک بہت وفاداری سے نبھاتی ہے۔ میرے دل میں معصومہ کو اپنانے کی خواہش جاگنے لگی۔ ہر مرد اپنی محبت کو پہلی فرصت میں اپنانا چاہتا ہے، اور بسا اوقات اپنی مصروفیت کو بھی فرصت بنا لیتا ہے۔ جو وقت مجھے اپنے امتحانات کی تیاری کے لیے درکار تھا، اسے میں نے معصومہ سے محبت کرنے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اور مرد کی دلچسپی میں اتنی تپش تو ہوتی ہے کہ اسے اپنے گالوں پر محسوس کر کے کوئی بھی لڑکی ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ درِ دل پر کون دستک دیتا ہے۔ معصومہ کو میری لگن کا احساس ہو گیا۔ اب وہ قدرے الجھن کا شکار نظر آنے لگی۔
اس کے ہر انداز میں ایک کھچاؤ سا آنے لگا۔ بے فکری سے کتابوں کا مطالعہ کی وہ عادت رخصت ہو گئی۔ اب وہ بار بار چونک کر میری طرف دیکھتی اور مجھے دیکھتا پا کر فوراً کتاب پر جھک جاتی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتے اس کے کتابی چہرے کی ہر سطر بے چینی اور تذبذب کی تحریر واضح طور پر پڑھی جانے لگی۔ تب ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے معصومہ سے کچھ کہہ دینا چاہیے، یہ کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ معصومہ، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ ایک روز ریہرسل کے طور پر میں نے دہرایا، پھر میں خود ہی سوچنے پر مجبور ہو گیا، اس کے جواب میں وہ کیا کہے گی، اسے کیا کہنا چاہیے، اس جملے کا مفہوم کیا ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، یہ کہ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے وجود پر قابض ہونا چاہتا ہوں، تمہاری سوچ پر اپنا تسلط چاہتا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس نے پوچھ لیا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں تو چاہتے رہے، اس سلسلے میں بھلا میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس سوال کا جواب بالکل آسان تھا، ایک سادہ سی حقیقت۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں معصومہ، تمہارے وجود سے اپنے وجود کی تکمیل چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو سے اپنی تنہائیوں کو سجانا چاہتا ہوں، اپنے گھر کے سونے پن کو تمہاری پازیب کی آواز سے بھر لینا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنا ساتھ بخش دو معصومہ، مجھے شدت سے تمہاری ضرورت ہے۔ اور اگر اس نے مجھے اپنی ضرورت اور محبت کے بیچ فرق جاننا چاہا پھر؟ ہاں، مگر کوئی تمنا پس دامن وفا مجھ سے پوشیدہ میرے پیش نظر ہوتی ہے۔ مرد کی محبت ضرورت ہی تو ہوتی ہے۔ میری آواز کسی گہرائی سے آئی، آدم کو ازل سے ہوا کی ضرورت ہے، ضرورت تو پوری ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک استہزائیہ ہنسی میرے کانوں میں گونجی۔ ضرورت ہی تو تھی۔ میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ ہاں، اگر ایسا ہوا کہ اس نے میرا سوال یوں ہی ہنسی میں اڑا دیا تو پھر دست سوال اس کے سامنے دراز ہی مت کرو۔ میرے آفس میں ایک کولیگ نے حال دل سن کر مشورہ دیا، سیدھے سیدھے اس کے گھر رشتہ بھیج دو، لڑکیاں یوں بھی ایسے معاملات اپنے والدین کے حوالے کر دیا کرتی ہیں۔ میں پھر پریشان سا اپنے گھر کے صحن میں آ بیٹھا۔ ایسے کام تو ماں اور بہن کیا کرتی ہیں، میری تو نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی بہن۔ پچھلے سال ابا کے انتقال کے بعد میں بالکل تنہا ہی رہ گیا تھا۔ ماں تو بہت پہلے میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی۔ ماں کی ہستی، جس کے مہربان گود میں اپنا چہرہ چھپا کر انسان زندگی کا ہر دکھ بھول جاتا ہے، جس کے کمزور وجود کے پیچھے چھپ کر ہر طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ماں جو کمزور سی عورت کا سب سے طاقتور روپ ہے۔ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس سے حال دل کہہ کر کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ وہ سب کچھ سنبھال لیتی، کچھ بھی کرتی، مگر معصومہ کو میرا بنا کر اپنے گھر لے آتی۔ میرا کام محض معصومہ کو گھونگھٹ اٹھا کر اظہار محبت کرنا رہ جاتا۔ ہائے، پھر وہی اظہار محبت، اس دنیا کا سب سے مشکل کام۔ اپنے رویا قبول کیے جانے کے منظر کا چشم تصور سے ملاحظہ کرنے کا کام میں نہ جانے کتنے دن تک کرتا رہا۔ معصومہ سے کچھ بھی نہ کہہ سکا، حتیٰ کہ میرے کولیگ نے پھر سے مجھ سے معصومہ کی بابت استفسار کیا۔ تم تو بہت بزدل ہو بشر، وہ بولا تھا۔ ایک لڑکی سے اظہار محبت کرنا بھلا ایسا بھی کیا مشکل کام ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یوں کرو، وہ سوچتے ہوئے بولا، اس کے لیے کوئی تحفہ خرید لو جو عورت کے لیے اٹریکشن رکھتا ہے، اسے وہ تحفہ دو، وہ یقیناً وجہ جاننا چاہے گی۔ بس پھر کیا بات ہے، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، اسے تمہارے جذبات کی شدت کا اندازہ ہوگا، اس طرح اس کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ عورت کے دل میں اگر ایک بار کسی مرد کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے تو پھر اسے حاصل کرنا مزید مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے باسط کا شکریہ ادا کیا اور واپس لائبریری چلا آیا۔ اب میرا زیادہ وقت یہ سوچنے میں صرف ہونے لگا کہ معصومہ کو تحفے میں کیا چیز دی جائے۔ یہ میری جانب سے اس کے لیے محبت کا پہلا تحفہ ہوگا، ایک یادگار، یہ یقیناً خاص ہونا چاہیے تھا۔ میری الجھن بڑھنے لگی۔ ایک روز جب میں پریشانی میں اسے تکے جا رہا تھا، اس نے جھنجھلا کر اپنی کتاب بند کی اور گسیلی نگاہ مجھ پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ وہ نہ جانے کیا کرنے جا رہی تھی،
کیا وہ مجھ سے باز پرس کرنے کا ارادہ رکھتی تھی یا وہ لائبریری کی انتظامیہ کو میرے رویے سے آگاہ کرنے جا رہی تھی؟ وہ چند لمحے غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر مرکزی دروازے کی طرف چل دی۔ میرا دل تعصب سے بھر گیا۔ مجھے یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا رویہ بہت فضول اور احمقانہ ہے۔ کسی بھی سیدھی اور سیدھی سادھی شریف لڑکی کو پریشان کرنے کا یہ بہت گھٹیا اور آسان طریقہ ہے۔ میرے تصور کے پردے پر وہ دو ہاتھ چمکنے لگے کتابیں سمیٹتے ہوئے۔ اس کے ہاتھ بلا شبہ خوبصورت تھے، سفید سفید، خوبصورت، صاف ستھرے اور بھری بھری کلائیوں والے۔ ان ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں سجانے کا ارمان ایک بار پھر پوری شدت سے دل میں جاگا۔ میں لائبریری سے نکل کر بازار چلا گیا، مختلف دکانوں کی ہاک چھانتا، چیزیں دیکھتا، پسند کرتا اور رد کرتا آگے چلا جاتا۔ پھر ایک دم ایک دکان کے شو کیس کے سامنے رک گیا۔ یہ ایک صراف کی دکان تھی اور میری توجہ شو کیس میں سجے ایک جڑاؤ کنگن میں کھنچ گئی۔ وہ بہت خوبصورت کنگن تھے۔ میرے تصور کے پردے پر بھری بھری کلائیاں لہرائیں۔ اس کنگن کو معصومہ کی کلائی میں سجا دینے کی خواہش میرا وجود بھر گئی۔ میں دکان میں گھس گیا اور اس کے مالک سے کنگن کی بابت استفسار کیا۔ 22,000 اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے اس کی قیمت بتائی تھی۔ میں سر جھکا کر دکان سے نکل آیا۔ فٹ پاتھ پر چل کر اپنی موٹر سائیکل کی طرف جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس قابل ہوں کہ معصومہ کو 22,000 کا تحفہ دے سکوں، لیکن دل تھا کہ کسی بچے کی طرح مچل مچل کر اسی چاند کی ضد کیے جا رہا تھا۔ یہ ایک مرد کا دل تھا اور مرد شیر مار سکتا ہے لیکن اپنے دل کو نہیں مار سکتا۔ یہ تو ازل سے کمزوری عورت کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس نے ایک نگاہ اپنی بائیک پر ڈالی۔ پچھلے مہینے حمد مستری میرے محلے میں رہتا تھا، پرانی گاڑیوں کی مرمت اور خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ پچھلے 2 سالوں سے میری بائیک کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ باؤجی ہن دسو کی خیال ہے؟ مجھے گلی میں آتے جاتے اکثر پشت پر اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر نئی موٹر سائیکل خرید لینی چاہیے، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے اپنی چاند گاڑی بے حد عزیز تھی۔ حمد مستری کی ترغیب میں جیسے جیسے شدت پیدا ہوتی گئی ویسے ویسے میرے اندر ارادے کی پختگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں گھر جانے کی بجائے سیدھا حمد مستری کی دکان پر جا پہنچا۔ مستری موٹر سائیکل کا کیا دو گے؟ 20,000۔ اس نے میرے چہرے پر لکھی ضرورت پڑی اور کاری وار کیا۔ میں واپس مڑنے لگا تو میری بازو تھام گیا۔ ٹھہرو تو باؤجی، ان کو تو تسی بھی بس۔ پھر وہ اندر گیا، گن کر رقم لے کر آیا۔ پورے 25,000 ہے۔ ویسے کی کرنا ہے تسی؟ اس کے چہرے پر چمک اور لہجے میں شگفتگی تھی۔ میں جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ حمد مستری کی دکان سے نکل کر ایک لمحے کے لیے میں نے خود کو بے حد ادھورا محسوس کیا، جیسے اچانک کوئی بہت قیمتی شے انسان کی دسترس سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر معصومہ کے طاقتور خیال نے ہر خیال کو پس پشت دھکیل دیا۔ میں ٹیکسی کر کے جولر کی دکان پر گیا اور وہ کنگن خرید کر خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ پوری رات کنگن سامنے رکھ کر طرح طرح کے لفظ تراشتا رہا۔ اس کنگن سے بات کر کے معصومہ کا حصول آسان لگنے لگا۔ دوسرے روز آفس سے ذرا پہلے اٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ لائبریری نہ پہنچی ہوگی، لیکن وہ مجھے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی، پھر واپس اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں اس کے ٹیبل سے درمیان میں 2 کرسیوں کا فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دیا، پھر اسے نظر بھر کر دیکھا اور اپنی کتاب کی جانب متوجہ نظر آ رہی تھی، لیکن یقیناً میری موجودگی کو بھرپور طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ڈبیاں نکال کر میز پر رکھی اور کچھ سوچنے لگا۔ میں بھلا کس طرح اسے متوجہ کرتا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے لائبریری سے باہر نکلنے کا کہنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ چناؤ مجھے مشکل محسوس ہونے لگے۔ میں نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ میں نے کنگن کو ڈبیا سے نکالا، میز پر کھڑا کیا، آہستہ سے آگے لڑکا دیا۔ وہ بھی ایسے معاملات میں پکا نظر آتا تھا۔ مستانہ وار عین اس کی نگاہوں کے سامنے جا گرا۔ معصومہ نے از حد حیرانی سے پہلے کنگن کو اور پھر مجھے دیکھا۔
میں نے ڈبیا بھی میز پر چھوڑ دی اور چھوڑ کر لائبریری سے باہر چلا آیا۔ باہر آ کے میں لان میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کنگن تھا۔ سنیے، میں جھمپا جھمپا سا تھا۔ جی نہیں، میں نے محض اسے خریدا ہے، یہ آپ کے لیے بنا ہے۔ مجھے اس کے لہجے کی نرمی سے حوصلہ ہوا۔ میں سمجھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اول روز الجھن اور حیرت تھی۔ یہ میری جانب سے آپ کے لیے ایک حقیر سا تحفہ ہے معصومہ، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ واحد لمحہ جہاں مرد کی زبان عورت کے سامنے لڑکھڑا جاتی ہے میرے مقابل کھڑا تھا۔ جی کہیے۔ وہ نظریں جھکائی کھڑی تھی، اور اگر اس لمحے عورت خود ہی ہتھیار ڈال کر کھڑی ہو جائے پھر فاتح یاب ہونے میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ معصومہ نے میرا کنگن قبول کر لیا، لیکن اس شرط کے ساتھ مجھے واپس لوٹا دیا کہ وہ کنگن میں اسے شادی کے موقع پر پیش کروں گا۔ میں اس کو جیت چکا تھا۔ پھر شادی میں کیسی دیر، جلدی ہی وہ میری دلہن بن کر اسی گھر کے اسی چھوٹے سے صحن میں اتر آئی جہاں بیٹھ کر میں اس کے تصور سے گھنٹوں گفتگو کرتا تھا۔ شادی کے لیے میں نے آفس سے لون لیا تھا۔ ہماری زندگی خوشگوار انداز میں چلنے لگی۔ بیٹی کی پیدائش کا موقع آیا تو میں نے آفس سے مزید لون لے لیا۔ میری تنہا آدھی لون میں کٹنے لگی۔ معصومہ کو گھر کے کاموں سے فرصت نہ ملتی۔ میں آفس میں اوور ٹائم لگانے لگا۔ اب مجھے لون اتارنے کی پریشانی رہتی، پھر گھر لوٹنے کی جلدی نہ ہوا کرتی۔ گھر آ کر میں جلدی سو جاتا۔ معصومہ کی گفتگو میں اب پہلی سی چاشنی نہیں تھی۔ اس گھر کے مسائل ازبر رہتے تھے۔ وہ محبوبہ سے خاتون خانہ اور بیوی سے ماں بن گئی تھی۔ میرا ذہن مختلف خانوں میں بٹا رہتا تھا۔ سب سے پریشان کن مسئلہ سواری کا تھا۔ میں سر توڑ کوشش کے باوجود ابھی تک بائک نہیں خرید سکا تھا۔ بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھا رہا تھا۔ یہ دھکے کھاتے مجھے کئی سال لگے۔ میرے جوڑ ہل گئے۔ رشتہ داریاں نبھانے کے لیے رکشہ ٹیکسی کا کرایہ مار ڈالتا۔ معصومہ کو میری مشکل کا احساس تھا۔ وہ بیچاری کمیٹیاں ڈالتی، مگر وہ گھر کے ہی کسی کام میں خرچ ہو جاتی۔ ایک روز میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ گھڑی کی سوئیوں کو کوس رہا تھا جو بنا کسی کی مشکل کا احساس کیے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی معصومہ میرے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سنیے، اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ کہو، مجھے عجلت تھی۔ آج آپ آفس مت جائیں۔ کیوں؟ میں برہم ہو گیا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ آج آپ جا کر اپنی موٹر سائیکل خرید لیں۔ اس نے ایک لفافہ میری طرف کیا۔ اس میں 30,000 روپے تھے۔ میرے ہاتھ یکلخت ٹھہر گئے۔ عجلت کی تمام انداز رخصت ہو گئے۔ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ میں حیرت اور خوشی کے جذبات سے بولا۔ اگر میں سچ کہوں تو آپ خفا نہیں ہوں گے نا؟ وہ گھبرائی سی تھی۔ کہو۔ میں اپنا کچھ زیور فروخت کر کے آئی ہوں۔ بشیر، مجھ سے آپ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے اماں کی طرف والی چین اور وہ کنگن جو آپ نے شادی سے قبل مجھے دیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس پہرے ندامت میں میرا دل بھی لمحہ بھر کو ڈوبا، اور پھر میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ تم کتنی اچھی ہو معصومہ، تمہیں میرا کتنا خیال ہے۔ مجھے احساس ہو رہا ہے میرا انتخاب کتنا درست تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں وہ کنگن دوسرا بھی بنوا دوں گا۔ مجھے زیور نہیں، ذہنی سکون چاہیے، اپنا اور آپ کا۔ میں نے اس کا گال تھپ تھپایا اور لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ نظر اس کی خالی کلائی پر پڑی اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میرے دل میں فی الوقت ایک موٹر سائیکل کی شدید خواہش تھی، اور جیسا کہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ دل مارنا خدا نے صرف عورت کو ہی سکھایا ہے۔ معصومہ نے میری جستجو اور ضرورت دونوں پوری کر دی۔ مرد آغاز میں ہی جستجو کو محبت تسلیم کر لیتا ہے، اور عورت اس غلطی کو آخر تک بہت وفاداری سے نبھاتی ہے۔ یہ ہے میری اور معصومہ کی کہانی۔